إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم حضرات، ماہ محبوب رمضان مبارک گزر گیا، نیکیوں سے بھرا ہوا، خیرات سے بھرا ہوا، تقوی اور اللہ تعالی کی عبادتوں سے بھرا ہوا، جس میں روزے رکھے گئے، قیام اللیل ہوا، تلاوت قرآن ہوئی، صدقات و خیرات ہوئے، اللہ تعالی کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی گئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ہدایات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رمضان کے حق کو ادا کیا۔ ایسے لوگوں کو آج کا دن مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ فرحہ اذا افطر، وہ خوش ہوتا ہے جب اس کو افطار کا موقع آتا ہے، جب اس کا روزہ چھوٹتا ہے۔ اور ایک وہ دن ہوگا کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، اس سے ملاقات کرے گا، تو وہ دن اس کی خوشی کا دن ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اس کو گنوا دیا، جن لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس لیے کہ رحمتوں کا اور اللہ کی مغفرتوں کا موسم بہار کوتاہیوں میں گزار دیا گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ حدیث سن لیجئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وحرمتہ بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ اور فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اور تم سب ننگے ہو مگر جسے میں پہناؤں، تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ اور تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہ بخشتا رہتا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم سب ایسے ہو جاؤ کہ جیسے سب سے متقی آدمی کا دل ہوتا ہے، تمہارے سارے اولین و آخرین انسان و جنات سب اتنے نیک ہو جائیں کہ جیسے سب سے زیادہ متقی آدمی کا دل ہوتا ہے، تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب سارے جنات اور انسان اور اول و آخر کے لوگ
اگر اتنے بدکار ہو جائیں جیسے دنیا کے سب سے بڑے گنہگار کا دل ہوتا ہے تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اگر تم سب مل کے مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگر تم سب مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اولین و آخرین اور انسان و جنات اور سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ہر ایک اپنی مراد مانگے اور میں ہر ایک کی مراد پوری کر دوں تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، مگر ایسے ہی جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لو تو اس سے کیا کم ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کے رکھ رہا ہوں، سب شمار ہو رہا ہے۔ ثم اوفیکم بہا، پھر میں اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دوں گا۔ فرمایا کہ فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ، اس وقت جس کو بھلائی ملے تو اللہ کی حمد کرے، ومن یجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، لیکن اگر بھلائی کے بجائے ڈنڈا ملے، سانپ بچھو کاٹیں، آگ میں جلائے جاؤ، مارے جاؤ، کاٹے جاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، اس لیے کہ ہم نے جو تم کو گولڈن چانس دیا تھا، جو موقع دیا تھا کمانے کا، عمل کرنے کا، تم نے اس کو ضائع کر دیا تو قصور کس کا ہے؟ یہ قصور تمہارا ہے، یہ کوتاہی تمہاری ہے۔ ہم نے جو تم کو ٹائم دیا، ہم نے جو تم کو کافی مہلت دی، اتنی لمبی عمر دی، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام سراپا عمل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت توحید دی، رب کی معرفت بہم پہنچائی اور کہا کہ اس کائنات کا تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا تنہا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کائنات میں تنہا عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ کسی اور سے کچھ مانگنے مت جانا، کسی کے سامنے سر نہ جھکانا اور کسی سے فریاد نہیں کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس بہت سے بابا تھے، ان کے پاس بہت سے پیر تھے، اور ان کے پاس بہت سے اولیاء اور بزرگ تھے جن کے نام کی منتیں مانا کرتے تھے، جن کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور جن کے نام سے ذبیحے ذبح کرتے تھے، جن کے نام کی تعویذیں لٹکاتے تھے اور جن کی دعائیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ مسلمان ہوئے، جب حقیقت توحید کو انہوں نے سمجھ لیا تو اللہ کے سوا ان کا سر کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، ساری تعویذیں کاٹ کے انہوں نے پھینک دی، سارے ڈنڈے پھینک دیے، اور اللہ پہ ایسا توکل، ایسا اعتماد کہ ان کے درمیان سے سارے شیطان بھاگ گئے، جنات بھاگ گئے، بھوتوں کا دور ختم ہو گیا، اور توحید کی برکت سے وہ اتنے مضبوط ہوئے کہ شیطان کا راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر مسجدیں ان کی دیکھو، تہجد کے وقت سے الحمدللہ آباد ہو جاتی تھی، نماز میں آگے، روزے میں آگے، قربانی میں آگے، اور اللہ کا ذکر کرنے میں آگے، تلاوت قرآن میں آگے، صدقہ و خیرات میں آگے۔ کون سی ایسی نیکی ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیچھے رہے؟ یہاں وہ اللہ کی بندگی میں آگے تھے، وہی انسانوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، مومنوں کے لیے رحیم ہیں۔ کتنے سخت ہیں آپ کو معلوم ہے، اور کتنے بہادر ہیں، کتنے حوصلہ مند ہیں، کتنے ہنر مند ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، کہتے کہ بدر کے میدان میں صفوں کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا،
کہ اپنے دائیں دیکھا ایک چھوکرا نظر آیا، بائیں دیکھا ایک لڑکا نظر آیا، مجھے پسند نہیں آیا کہ دو چھوکروں کے بیچ میں کھڑا ہوں، اگر کوئی بازو میں کھڑے ہونے والا کوئی پہلوان ہو تو حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ جب میں نے دو نوعمر چھوکروں کو دیکھا تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن کہا کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر آگے بڑھا میرے کان میں کہتا چچا ابو جہل کون ہے بتا دو۔ کہاں ہے ابو جہل؟ کیونکہ مدینہ والے تھے، ابو جہل کو نہیں پہچانتے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف مکہ سے آئے تھے، ابو جہل کو جانتے تھے۔ کہا بھتیجے کیا کرو گے؟ ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا پہلے بتا تو دیجیے پھر بتاتا ہوں کیا کروں گا، یا تو وہ دیے گا اس دنیا میں یا ہم دییں گے، آپ بتا دیجیے۔ تو ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ کہا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے لپک کے مجھے پکڑا اور پوچھا کہ چچا ابو جہل کا پتہ بتا دیجیے۔ میں نے جو اشارہ کیا تو کہا عقابوں کی طرح جھپٹ کے گئے اور دونوں نے ایسی تلوار ماری کہ عرب کا سب سے بڑا سردار بڑا سورما زمین چاٹ گیا۔ ان چھوکروں نے ابو جہل کا خدود خاک میں ملا دیا، اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن اتاری اور مالے غنیمت لینے کے لیے رکے نہیں، دونوں بھاگ کے گئے اور اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا، میں نے مار دیا آپ کے دشمن کو۔ اور دونوں کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی تلوار پوچھی تو نہیں ہے، صاف تو نہیں کی ہے؟ کہا نہیں۔ جب دونوں نے تلوار دکھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلا تمہا قتل ہو، تم دونوں نے سے مارا ہے۔ یہ دونوں شیر اللہ کے، یہ چھوکرے شیر تھے، بہادر تھے، حوصلہ مند تھے، اور انہوں نے ہی کیسر و کسریٰ کی حکومت کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ 14، 15، 16، 17 سال کی عمر میں انہوں نے بڑے بڑے سرماؤں کو خاک جتا دی۔ عرب کے سب سے مشہور پہلوان کو جب حضرت علی نے پچھاڑا تھا اور اس کے کلیجے پہ چڑھ کے اس کا سینہ چاک کیا تھا تو ان کی عمر 17 سال کی تھی۔ آپ سوچیں کہ محمد ابن قاسم نے جب ہندوستان فتح کیا تھا تو اس کی عمر 17 سال کی تھی۔ طارق ابن زیاد نے جب اندلس فتح کیا تھا تو اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ یہ سارے نوجوان اچھلتی ہوئی جوانیاں جو رب کے سامنے تہجد میں روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، یہ بے داغ جوانیاں تھی۔ یہ عزتوں کے لٹیرے نہیں تھے، آبرو کے رکھوالے تھے، حفاظت کرنے والے تھے، اللہ کا جھنڈا لے کے ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے تھے۔ اشداء علی الکفار۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب پانسا پلٹ گیا تو میں دیکھا کہ ایک کافر ایک مسلمان کے سینے میں چڑھا ہوا ہے، تو میں لپک کے گیا اور میں نے اس کے گردن پہ تلوار ماری تو قتل ہو گیا، اور میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے جب سب کو جمع کیا تو کہا جس نے جس کو قتل کیا ہے اس کا سامان اسے ہی ملے گا۔ تو کہا میں کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا، میں کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا بھائی کوئی میری گواہی دے گا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا ہاں اللہ کے نبی قتل تو اس نے کیا لیکن اس کا سامان میں نے لے لیا ہے، آپ مجھے دلا دیجیے۔ ابو بکر جھٹ سے کھڑے ہوئے، کہا خبردار، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر نے اللہ اس کے رسول کے لیے قتال کیا، اور جب مال لینے کی نوبت آتی ہے تو دوسرا آگے بڑھتا ہے، خبردار اسی شیر کو یہ مال ملے گا۔ اور ان شیروں نے دنیا فتح کر کے رکھ دی، جو اللہ کے سامنے گردن جھکانے والے، آنسو بہانے والے اور دشمنوں کا سینہ چاک کرنے والے، لیکن آپس میں کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے، کتنی محبتیں کرنے والے تھے۔ اور یہ درس ان کو اللہ کے نبی سے ملا۔ آج یہ امت جو نفرتوں میں پڑ رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کر رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑھیا آئی، بوڑھی خاتون آئی اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منانتی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا انا جسامۃ المزنیہ، میں جسامہ مزنیہ ہوں۔ کہا بل انتی حسانۃ المزنیہ، کہا تم جسامہ نہیں ہو۔ جسامہ کا مطلب ڈل، سست، کاہل، اور یہ کاہلی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اسی لیے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ عاجزی سے اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی لیے مومن کبھی ناکارہ نہیں ہوتا۔ ناکارہ لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے، اس کا پاؤں کٹ جائے، وہ چلنے سے مجبور ہو جائے تو بھی مومن بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہے، اخلاص کے ساتھ روتی ہے، اس لیے مومن کبھی عاجز نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے عاجز انسان وہ ہے جو دعا سے عاجز رہ جائے، جس کی زبان بھی نہ چلے، جو اللہ سے مانگے بھی نہیں، یہ واقعی عاجز انسان ہے، یہ گرا ہوا انسان ہے۔ تو کہا کہ تم ڈل نہیں ہو، تم حسانہ، بہت اچھی عورت، بہت خوبصورت مزاج رکھنے والی عورت ہو۔ کیفا انتم، کیفا حالکم، کیفا کنتم بعدنا، اللہ کے نبی نے بڑا پرتفاق خیر مقدم کیا، کہا آپ لوگ کیسے تھے، آپ کا حال کیا ہے، ہمارے بعد آپ کا ماجرا کیا ہے؟ کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ نحن بخیر، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اے اللہ کے رسول ہم بڑی خیریت سے ہیں۔ کہتی جب وہ خاتون چلی گئی تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اتقبل الی ھذا العجوز ھذا الاستقبال، اے اللہ کے نبی اتنا پرتفاق خیر مقدم اس بوڑھی عورت کا آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا اے عائشہ، یہ خاتون خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اور تعلقات کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ ہے کہ آدمی تعلقات کو خوبصورتی کے ساتھ نبھائے۔ آج تعلقات ہمارے کٹے ہوئے، رشتہ داریاں کٹی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا، عرش کے پائے تھام کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ھذا مقام العائذ بکا، اے کائنات کے رب یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے تجھ سے پناہ مانگنے والے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ کہا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اصل من اصلک و اقطع من قطعک، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، جو رشتہ داروں کا کہ رشتہ داری توڑے گا یعنی اس کو برباد کر دوں گا، اسے پنپنے نہیں دوں گا، اسے آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ رشتے سے رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھو، ادب سیکھو، اخلاق سیکھو۔ قومیں کردار سے بلند ہوتی ہیں، اگر زبانوں پہ گالیاں ہوں، اگر بات بات پہ آستینیں چڑھ جاتی ہوں، اگر غصے میں منہ سے جھاگ نکلنے لگے تو یہ اہل اسلام کا اخلاق نہیں ہے۔ اہل اسلام آپس میں شفیق ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا۔ کبھی کبھی جب آپ اونٹ کی سواری سے، گھوڑے کی سواری سے اکتا جاتے تھے تو آپ جو ہے ڈنکی رائڈنگ کرتے تھے، گدھے میں چڑھتے تھے گھومنے کے لیے۔ تو راستے میں گئے تو دیکھا ایک دیہاتی چلا جا رہا، دوڑ کے آگے بڑھے، کہا السلام علیکم، کیسے ہو بھائی؟ لے آیا اس کو، کہا کہ میرا گدھا تم لے لو۔ اپنی پگڑی اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دیا، کہا یہ بھی لے جاؤ، گدھے پہ بیٹھنا اور پگڑی باندھ لینا اپنے سر پہ۔ جب وہ چلا گیا تو شاگردوں نے کہا حضرت معمولی سا دیہاتی آپ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اضل البر ان یسر الرجل اہل ود ابیہ، نیکیوں کی نیکی یہ ہے
کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے باپ کے دوستوں ہی کے ساتھ نہیں، اپنے باپ کے دوستوں کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اس کا باپ عمر ابن خطاب کا دوست تھا، اس کا باپ میرے ابا کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا۔ دیکھ رہے ہو باپ کے دوستوں کا اتنا لحاظ، اتنی خاطرداری۔ یہاں تو باپ کی ہی خاطرداری نہیں ہے، باپ کو کہتے بڈھا ہو گیا تو کسی کام کا نہیں ہے، ماں بڈھی ہو گئی تو کسی کام کی نہیں ہے، اور اس سے اکتاہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ اس معاشرے پہ جہاں مائیں اپنے بچوں کے درد سے بلبلا بلبلا کے روتی ہو، اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ آپ سوچئے میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے سماج کا، یہ معاشرے کا المیہ ہے۔ اور رحمت مسلمانوں کے لیے اسلم حضرت عمر کے غلام تھے، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں چلا جا رہا تھا کہ عمر ابن خطاب کو ایک جوان عورت نے روکا، آواز دی کہ رک جائیے۔ عمر امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ، ایک معمولی عورت کے لیے بازار میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین میرا شوہر مر گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ ان کے پاس بکریاں ہیں کہ دست کا گوشت کھائیں، نہ جانور ہیں کہ جس کا دودھ پئیں، نہ کھیتیاں ہیں کہ اس کا غلہ کھائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھوک انہیں نہ کھا جائے۔ امیر المومنین مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھوک انہیں نہ کھا جائے۔ امیر المومنین آرام سے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، اور اس عورت نے کہا کہ میں انا بنت خفاف ابن ایما الغفاری، میں خفاف ابن ایما غفاری کی بیٹی ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا مرحبا مرحبا بنسب قریب، اس قریب کی نسبت پر خوش آمدید ہے۔ کہا چلو، لے گئے گھر میں، کہا ایک بہت ہی تگڑا موٹا اونٹ موجود تھا، اس اونٹ کو بیٹھایا، دو بڑے بڑے غلے کی بوریاں اس پہ لاد دی، اور بیچ میں کچھ روپے پیسے خرچہ رکھ دیا، کپڑے رکھ دیے، اور نکیل پکڑا دیا، کہا لے جاؤ، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں پھر بھلائی لے آئے گا، خیر لے آئے گا۔ اور جب وہ عورت چلی گئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس معمولی عورت کا آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ کہا کہ تم جانتے ہو ان نگاہوں نے دیکھا ہے کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی، وہ دونوں شیر ایک قلعے پر محاصرہ کیے ہوئے مہینوں تک پڑے رہے، اور جن قلعوں کو انہوں نے فتح کیا آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں، تو کیا آج ان کی اولاد ایسے چلی جائے؟ یہ درد، یہ احساس، یہ جذبات مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ کے تھے، ایک دوسرے پہ رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ میرے بھائیوں، اللہ یہی چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، ایک عورت نے اسے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو جنت دے دی، اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ اور ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانا نہیں دیا تو اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم خیر امت اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خیر امت کے کردار یہ ہیں کہ آپس میں رحیم و شفیق، محبت کرنے والے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ادومها، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، جو تلاوت قرآن میں وقت گزارتے ہیں، اکثر ان کی فجر کی نماز عام دنوں میں غائب ہو جاتی ہے، عام دنوں میں نمازوں کی پابندی ختم ہو جاتی ہے،
مومن ہمیشہ اللہ کا پابند ہوتا ہے، ہمیشہ یہ دنیا کی مہلت بہت کم ہے، یہ ختم ہو گئی تو پچھتانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں کمائی کا مقام ہے، جتنا چاہو کما لو، نیکیوں کے ذریعہ، بھلائیوں کے ذریعہ۔ اور ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے، دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے جب مسلمان عروج پہ تھے، ہمارا ہر بچہ باہنر ہوتا تھا، ہمارا ہر بچہ باصلاحیت ہوتا تھا۔ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ گلیوں میں آوارہ گھومتے رہتے، رات بھر ہلڑ بازی ہوتی، بازاروں میں مٹر گشت ہوتی ہے، نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے۔ اور خواتین، معاف کیجیے گا، ان کو اپنے فیشن سے فرصت نہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ امام بخاری کو امام بخاری ان کی ماں نے بنایا، امام احمد بن حنبل کو احمد بن حنبل ان کی ماں نے بنایا، امام شافعی کو امام شافعی ان کی ماں نے بنایا، اور صحابہ کی عورتوں نے اپنے بیٹوں کو ایسا تیار کیا کہ ساری دنیا کے فاتح ہوئے، ساری دنیا کے حاکم بنے۔ لیکن آج ہماری عورتیں اپنا کردار بھلا چکی ہیں۔ آج گھروں میں جگہ جگہ پہ بات پہ جھگڑے چلاکے ہو رہی ہیں، معمولی بات پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو بردباری، جو حلم، جو برداشت کی قوت ہونی چاہیے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایجوکیشن میں مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا ہے، آئے دن پیچھے ہوتا جا رہا ہے، معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ملت کی ذمہ داری سب کو مل کے اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، جو ملت کے ساتھ نہیں جیتا ہے، سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور جو جماعت کی فکر نہیں کرے گا اللہ کا ہاتھ اس پہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی جماعت کی فکر کرو۔ اور دیکھو، آج سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اس بمبئی میں ٹوٹل اہل حدیث کی 7-8 مسجدیں تھیں۔ آج اللہ نے الحمدللہ آپ کو نوازا، تھوڑی سی توجہ ہوئی، اور آج الحمدللہ 250 سے زیادہ مسجدیں ہیں بمبئی اور قرب و جوار میں، اور بڑی بڑی مسجدیں۔ ابھی آپ کے اوپر قرض ہے کہ بڑا مرکزی ادارہ آپ بنائیے، آپ کے اوپر قرض ہے کہ آپ یہاں میڈیکل کالج بنائیے، انجینئرنگ کالج بنائیے، آپ کے اوپر قرض ہے کہ بہت بڑا دعویٰ سینٹر بنائیے اجتماعیت کے ساتھ، آپ کے اوپر قرض ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ امت جو 20-20 لاکھ کی شادی کرتی ہے، 50-50 لاکھ کی شادی کرتی ہے، کروڑوں کا مکان خریدتی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی خریدتی ہے، کیا یہ ملت کو ایک مدرسہ نہیں دے سکتی؟ کیا یہ ملت کو ایک جامعہ نہیں دے سکتی؟ کیا یہ ملت کو ایک یونیورسٹی نہیں دے سکتی؟ یقیناً دے سکتی ہے، لیکن بات احساس کی ہے، بات احساس کی ہے۔ صحابہ نے اپنا باغ دے دیا، اپنی پراپرٹی دے دی، اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بیر روما مسلمانوں کو دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 35,000 میں خرید کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مسجد کے لیے جگہ خرید کے دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسے سے خرید کے مسجد کے لیے جگہ دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو غزوہ تبوک اور یہ تنگی والے غزوے میں مسلمانوں کے لیے تیاری کر کے دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹنیاں سجی سجائی خرید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لا کے کھڑی کر دی، مسجد کے دروازے پہ 1000 سونے کے سکے لے کے گئے
اور نبی کے دامن میں ڈال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان کو آج کی بات کوئی تکلیف نہیں، چاہے جو بھی کرے کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے. جنت کے خریدار، جو کھاؤ گے، جو اپنا گھر بناؤ گے یہ رہ جائے گا، لیکن ملت کے لیے آپ جو کام کریں گے، جو یونیورسٹی بنائیں گے، جو کالج بنائیں گے، جو مسجد بنائیں گے، وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، وہ آپ کی پراپرٹی محفوظ ہو جائے گی. اللہ کے بندو، یہ احساس آگے کیوں نہیں پیدا ہوتا ہمارے؟ اس احساس کو پیدا کرو. یہ زندہ قوموں کی علامت ہے. تو اپنی ملت کے لیے سوچتے ہیں، ملت کے لیے فکر کرتے ہیں. اپنی ذات کے لیے جینے والا تو جانور ہوتا ہے، جانور اپنی ذات کے لیے جیتا ہے. انسان تو اس وقت بلند ہوتا ہے جب وہ دوسرے انسانوں کے لیے جیتا ہے. آخر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، یہ میرے نزدیک اس بات سے بہتر ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں. مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف میں رسول اللہ بیٹھے، اس سے زیادہ بہتر ان کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا جاؤں. آخر ان سب حدیثوں کو ہم سنتے ہیں، یہ ہمارے حلق سے نیچے کب اتریں گی؟ اللہ کے بندو، یہی کچھ باتیں تھیں، یہی موقع ہوتے ہیں کہ یاد دلائے جائیں. اب نکلنے کے بعد اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس لیے کہ نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اور زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. اور اگر نیکیوں کی توفیق نہیں ملی یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیکیاں ریجیکٹ کر دی گئی، رد کر دی گئی اور دل مردہ ہو گئے. اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، تو سارے مسلمانوں کو توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، اتباع کتاب و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو مردوں کو بھی توفیق عطا فرما، عورتوں کو بھی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ، تو سارے مسلمانوں کو بخش دے، سارے مومنوں کو اور ساری مومنات کو اے اللہ بخش دے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم نے جو نیکیاں تیری توفیق سے کی ہیں اے اللہ، اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن تو کریم ہے. اے اللہ، اپنے کرم سے اسے قبول فرما دے. اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، ہمیں ہمیشہ دین پر استقامت اور ثبات قدمی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم ساری عمر جب تک جیے تیرے فرما بردار بن کے جیے. اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ، اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اے اللہ، ہمیں ملت کے ساتھ اس احساس کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس ملت کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو مدد فرما. اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں اور ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ، تو ظالموں کو پکڑ لے، انہیں کیفر کی داد تک پہنچا دے. اے اللہ، ہماری باہمی محبت اور ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما کے تم مظلومیت کا خاتمہ کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. لیکن جانے سے پہلے ایک بات اور یاد دلا دوں میرے بھائی، یہ روزہ ختم نہیں ہوا، یہ خالی 10 مہینے کا روزہ ہوا. ابھی 2 مہینے کا روزہ اور باقی ہے. وہ 2 مہینے کا روزہ کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے. یہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے جیسا کہ حدیث میں آیا. اس لیے کہ نیکی کیا ہے کہ بدلے 10 ملتی، اور شوال میں اگر آج 6 روزہ رکھ لیں گے تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اس لیے 6 روزہ رکھ لیجیے گا اور جو ہے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، وقت کو ضائع نہ کریں. جائیے، اللہ آپ کی نیکیوں قبول فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.